اب قربانی کا گوشت ایک مسئلہ، اور مسئلے کے اندر ایک غلط استدلال کی طرف نشاندہی میں نے کرنی ہے، غلطی ہو جاتی، کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے، تو یہ علماء ہی ان سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اور اس امت کا حسن یہ ہے کہ اس کا اہل غلطی کرتا ہے تو اللہ سے پھر بھی ثواب لے کے جاتا ہے، سبحان، خالی کوئی نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا۔ اب یہاں میں پہلے آپ کو 2 روایتیں سنا دیتا ہوں، احادیث جس سند میں ٹھیک ہے، متن میں بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے نتیجہ ٹھیک نہیں نکالا جاتا، تھوڑی غلطی کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا امام بخاری اور مسلم یہ روایتیں لائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی نہ رکھے، یعنی تیسرا دن کسی پر نہ گزرے کہ قربانی کا کوئی ایک بوٹی اس کے گھر میں موجود ہو، صدقہ کر دے۔ اگلا سال جس وقت آیا اس وقت صحابہ کرام نے جب قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پھر ہم ایسے ہی کریں گے 3 دن سے زیادہ ہم صدقہ کر دیں بس سب کچھ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے سال ہم نے اس لیے منع کیا تھا، کچھ لوگ تھے دافہ من اجل دافہ، کچھ لوگ تھے جو غرباء تھے، شہر مدینہ میں آئے ہوئے تھے، شاید دین سیکھنے آئے ہوں، تو کافی ایک تعداد کے اندر کچھ لوگ غریب آئے ہوئے تھے، فاقے میں تھے، اس وجہ سے ہم نے یہ حکم ارشاد اعلان کر دیا تھا کہ سب صدقہ کریں تاکہ ان سب کو بھی کھانے کو مل جائے۔ اس سال چونکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کھائیں، ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں ذخیرہ بھی کریں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ بھی کریں۔ یہ ہمارے سامنے آگئی 2 روایتیں، ایک روایت تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، صدقہ ہو جانا چاہیے۔ پھر دوسری روایت ذکر کر رہی ہے واضح طور پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں اجازت مرحمت فرما دی تھی، اور وہ اجازت یہ تھی کہ اب آپ کھائیں یا ذخیرہ کریں، ایک وجہ سے حکم ہم نے ارشاد فرمایا تھا، اب وہ وجہ نہیں ہے، اب آپ کھائیں، لہٰذا اس حکم کو یوں تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کہ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر کے اندر رکھ لے گا تو ہم کیا وہ گناہ گار ہو رہا ہے، بلکہ وہ رکھے 2 مہینے رکھے، مہینہ پورا کھائے، 2 مہینے کھائے، 3 مہینے کھائے، یہ اس حکم کو علی الاطلاق منسوخ ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ نہایت غلطی ہو جاتی ہے، یعنی اتنی واضح غلطی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی کبھی اللہ کی شان ہے کہ کبھی کبھی بالکل دھیان نہیں جاتا۔ اس کے اندر درست قول بالکل وہی ہے، یاد رکھیے گا، جو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا اور اس طرف توجہ دلائی کہ بھائی کیوں اس طرف ذہن نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں اس میں کوئی وجہ ہے، علت ہے، اور وہ علت اگر ہے تو حکم ہے، علت نہیں حکم نہیں ہے، اور اگر کسی علت کو ہم نکالیں اسے علت مستنبطہ کہتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی کسی حکم کی علت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہوں تو واضح سی بات ہے وہ علت منسوسہ کہلائے گی۔ واضح علت کے ہونے کے باوجود ہم اس کو علی الاطلاق منسوخ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علت بیان کر کے اگلے سال کے لیے فرمایا تھا چونکہ اس سال وہ علت نہیں ہے اب آپ کھائیں اور ذخیرہ کریں، اس سے علی الاطلاق حکم منسوخ کہاں سے ہو گیا؟ یعنی واضح سی بات ہے کل کو اگر کوئی اور ایسا وقت آ جائے، کوئی ایسا شہر ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے قربانی کی لیکن کسی آفت کی بنیاد پر کئی لوگ فاقے کے اندر ہیں، تو اس صورت کے اندر کیا حلال ہوگا کہ ہم لوگ فریج کے اندر پوری کی پوری گائے ڈال دیں اور 2-4 مہینے کھائیں اور فاقے میں مسلمان مرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون نے کہا نہایت کمزور استدلال ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ حکم علی الاطلاق منسوخ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی اعلیٰ سنت قائم کی تھی، یعنی اپنے حکم سے ایک عمل کی تشریح کی تھی۔ سنت کا اطلاق یاد رکھیے گا، ما ثبت بالسنہ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو صحیح دلائل سے ثابت ہو ہمارے دین میں اسے بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے اندر اکثر علماء سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں بھی اسی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی بڑی اعلیٰ ایک سنت ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین میں بات ثابت ہو رہی ہے بڑی معقول طریقے سے، بڑی ایک علت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس انداز کے اندر صحابہ کو سمجھایا کہ جب قربانی کی جائے اور اس قربانی کے اندر اگر آپ کے شہر کے اندر ماحول ایسا ہے کہ فاقہ بھی ہے، کچھ لوگوں میں ایسی آزمائش آئی ہے، ایسی صورت میں حلال نہیں ہے کہ آپ لوگ پورا کا پورے جو ہے اونٹ ذبح کر کے اپنے گھر میں رکھ دیں، وہ مسلمان جو ہے فاقے سے مر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جاری کروائی، وہ یہ کہ حاکم اعلان کرے کہ ان کو گوشت بانٹا جائے اور قربانی کا گوشت ان تک بھی جائے تاکہ اس کے اندر اس عید کے اندر ان کی بھی شراکت ہو جائے خوشیوں کے ساتھ۔ لہٰذا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارتیں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور بلکہ اس پہ میں مزید پہلے دلائل قائم کر دوں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات شریف کے بعد
حضرت ابو بکر کا دور گزرا، عمر فاروق کا دور گزرا، علیہم رضوان۔ اس کے بعد جب حضرت علی کی خلافت کا دور آیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، تو اس وقت بھی ایسی سچویشن شہر میں پیدا ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ قربانی کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ آفت زدہ تھے کہ ان کو فاقے کی نوبت تھی۔ حضرت علی جب ممبر پر کھڑے ہوئے عید کی نماز پڑھانے کا خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں سنو، ہر وہ بندہ جو قربانی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا تھا کہ ایسے موقعوں کے اوپر ان فاقہ زدوں کو آپ بھول جائیں، بلکہ کسی پر تیسرا دن نہ گزرے کہ اس کے گھر میں کوئی بوٹی پڑی ہو، صدقہ کر دینا۔ حضرت علی نے یہ حکم صحابہ کے سامنے دیا، کسی صحابی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ آپ یہ جو حضرت علی حکم دے رہے ہیں تو منسوخ ہو چکا تھا، بلکہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، حضرت علی، بلکہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، حدیث سلمہ نص علی ان المنع کان لعلۃ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں 3 دن گوشت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا، کان لعلۃ، واضح سی بات ہے یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک علت کی بنیاد پہ تھا۔ فلما ارتفع لارتفاع موجبہ فتعین الاخذ بھی، کہہ رہے ہیں جب علت تھی حکم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب علت نہیں رہی نبی علیہ السلام نے اس حکم کو ختم کر دیا تھا۔ اسی چیز کو لیا جائے گا، فلو قدیم علی اہل بلد الناس محتاجون فی زمان الاضحیہ ولم یکن عند اہل ذلک البلد سیعہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کسی شہر کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر کوئی آفت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، لوگ بے روزگار ہو گئے، گھر ڈوب گئے، کھانے کو نہیں ہے، فاقے آ گئے، عید قربان میں اب جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، ایسی صورت کے اندر ان پر بالکل لازم ہوگا، اور حاکم اگر ان کا ارینج نہیں کر پا رہا، ان کے کھانے پینے کا انتظام اگر نہیں کر پا رہا، اتنے وسائل نہیں ہیں یا پہنچ نہیں ہے، ایسی صورت میں لازم ہے کہ لوگ اب ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، اسی علت کے آنے کی بنیاد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر علامہ قرطبی کہتے ہیں قلت والتقیید بالثلاث واقعۃ حال، یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں 3 دن کی قید لگائی تھی، تو یہ 3 دن کو نص نہیں ہے، بلکہ اس سچویشن کے حساب سے 3 دن تھے کہ اتنے وہ مر نہیں رہے تھے کہ اگر 1-2 دن گوشت نہ ملے گا مر ہی جائیں گے۔ لیکن علامہ قرطبی آگے لکھتے ہیں کہ جس کو علت کی سمجھ آ گئی وہ سمجھ جائے گا کہ اگر نوبت ایسی ہو کہ 1 دن گوشت نہ ملے، اگر 1 دن کھانے پینے کو کچھ لوگوں کو نہ ملے، سیلاب آ گیا، طوفان یا کچھ بھی ایسی ناگہانی آفت ہے، تو ان کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اضطرار کی کیفیت ہے، تو حاکم یہ بھی اعلان کر سکتا ہے کہ 1 دن بھی اجازت نہیں ہے کسی کو اپنے گھر میں گوشت رکھنے کی، ان میں بانٹ دیں، اس لیے کہ حکم علت کے ساتھ تھا، جہاں علت ہے وہاں حکم ہے، جہاں علت نہیں وہاں حکم نہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے ایک عمل تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کیا تھا، وہ یہ کہ جب قربانی ہو، چونکہ اس وقت گوشت کی بڑی وافر مقدار ہوگی، اگر کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر ناگہانی آفت آ گئی ہو، سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کہ کھانے پینے کی نہایت کمی ہو، جیسے ہم نے بھی ملک پاکستان میں بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سیلاب وغیرہ آ جائے تو کھانے پینے کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لا کے راشن پھینکتے ہیں لوگ، زمینی راستے سارے بند ہو جاتے ہیں تو مجبوراً وہ ہیلی کاپٹر سے راشن پھینک رہے ہوتے، بہت ناگہانی صورتیں آ جاتی ہیں۔ ایسے موقعوں کے اوپر حاکم پر لازم ہوگا کہ اگر وہ سب کو کھانے پینے کا انتظام پراپر نہیں کر پا رہا، تو جتنے اس شہر کے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان میں اعلان کرے کہ گوشت قربانی کا ان کو پہنچائیں، 1 دن کے اندر پہنچائیں، 2 دن یا 3 دن سے، جو بھی وہ قید حالات کے حساب سے لگا دے، تمام لوگوں پر اس حکم کی اطاعت کرنا لازم اور واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ وہی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے سوچا کہ میں بیان کر دوں، ہمارے یہاں اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا جاتا، اعلیٰ الاطلاق منسوخ سمجھ جاتے ہیں۔ اب طوفان آیا ہو، کوئی مر بھی رہا ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، پورا ہمارا جو اونٹ ہے وہ گھر میں فریج کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہم کھائیں گے، کیونکہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ حکم اعلیٰ الاطلاق منسوخ نہیں تھا، علت کے ساتھ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔